ناظم 10 منٹ بولنے ہیں آپ. بسم اللہ. جی شروع کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، آپ کا بہت شکریہ. آپ بھی اس انتظار میں تھے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کہاں چلی گئی، کیا کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے، پہلے بھی آپ سے بار بار ہماری بات ہوئی ہے، پاکستان ہمارا ملک انتہائی خطرناک حالت میں ہے. یہاں جوڈیشری کو فارغ کر دیا گیا ہے، پریس پہ مکمل پابندی ہے، ووٹوں کی منتخب پارلیمنٹ کو ڈیبیٹنگ سوسائٹی سے بھی نیچے کے درجے پر لے گئے ہیں. عام انسان صبح شام کی روٹی کے لیے مضطرب ہے. ایک بین الاقوامی ادارے کے مطابق کہ پاکستان کے 47% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. تاجر ہڑتالوں کی تیاری میں ہیں. پنجاب کا کسان چونکہ زیادہ گندم اگاتا ہے وہ تکلیف میں ہے، رل گیا ہے. باقی ایسا شنید ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم صرف اپنے بچوں کے لیے گندم پیدا کریں گے، ہم نے پاکستان کا ٹھیکہ نہیں لیا. ان حالات میں سیاسی پارٹیوں کی خاموشی، تاریخوں کی خاموشی بڑی خطرناک ہے. لوگ قیادتوں سے آگے نکل گئے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں باجوڑ سے لے کر خیبر پختونخوا تک بغیر کسی قیادت کے نکل آئے ہیں، وہ آپ کی ان کے سلوگن سن رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں. ان حالات میں تحریک تحفظ آئین نے پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم مزید شاید انتظار نہ کر سکیں. ایک بات طے ہے، نہ ہمارے کسی سے دشمنی ہے، نہ شہباز سے، نہ کسی اس سے، لیکن ایک بات دنیا کو معلوم ہے کہ یہ حکومت زر اور زور کی بنیاد پہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر خرید کر وفاداریاں خرید کر بنائی گئی ہے اور اسی پہ ابھی تک لگے ہوئے ہیں. ایک معزز وزیر صاحب نے جو شریف آدمی ہے، اس نے کہا کہ اگرچہ ہائبرڈ نظام کا تصور آئین میں نہیں ہے لیکن ہم چلا رہے ہیں. ان حالات میں پاکستان کے ان تمام لوگوں سے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو، کسی بھی پیشے سے ہو، جنہیں پاکستان عزیز ہے، پاکستان کا امن عزیز ہے، پاکستان کی ترقی عزیز ہے اور واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بنے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے اس حکومت کے خلاف، اس دل زدہ الیکشن کے خلاف ہمیں نکلنا ہوگا. کس طرح ہم نکلیں گے ہم اسٹریٹجی تو نہیں بتا سکتے. ہم نے بس یہ فیصلہ کیا جہاں جہاں عوامی تحریک چلے گی اپنی مفادات کے لیے، تحریک تحفظ آئین پاکستان ان کا ساتھ دے گی. تاجروں کی ہڑتال ہے، ہم نے پہلے ہی اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا ہے کہ جو امداد ہماری ہو سکے، تاجروں کی ہڑتال کے ساتھ ہماری حمایت جاری و ساری رہے گی. بین الاقوامی طور پہ پاکستان کی جو حالت ہے اور جس انداز میں ہم محتاط رویہ رکھے ہوئے بن اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف، ہم نجات پرست نہیں ہے، ہمیں اسرائیلیوں سے یا خدا نخواستہ امریکیوں سے کوئی نفرت نہیں ہے، ہم نجات پرست لوگ نہیں ہیں. لیکن یعنی خود نتنیاہو جانتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہٹلر کے زمانے میں یہودیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، نیورنبرگ کی عدالت میں فیصلہ ہوا کہ ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، انہوں نے نسل کشی کی ہے، یہودیوں کو مارا پیٹا ہے. چاہیے تو یہ کہ ہماری یہ پارلیمنٹ آج پہلے نہ کر سکی اب کر لے. ہماری یہ پارلیمنٹ ریزولوشن پاس کرتی کہ نتنیاہو کو جنگی مجرم ڈکلیئر کیا جائے، اسے قاتل ڈکلیئر کیا جائے، اسے نومبر کی طرز کی عدالت کے ذریعے دنیا کی عدالت میں وہ رسوا کیا جائے، اس کی وہ کی جائے. لیکن ہماری حکومت ماشاءاللہ بڑی فراخ دل ہے، دریا دل ہے. وہ ہمارے مائٹی امریکنز، امریکہ کا صدر پھر بہادر طاقتور لوگ ہیں. اس تمام بدعملیوں میں نتنیاہو کے ہمارا
ٹرمپ صاحب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. شہباز بھائی بڑے دریادل آدمی ہیں, وہ اور ان کے ساتھی پتہ نہیں امن نوبل انعام کہاں سے انہوں نے ڈھونڈا ہے, دیں گے پتہ نہیں لاہور میں دیں گے یا راولپنڈی میں یا ہمارے گاؤں نعمت اللہ کاریز میں دیں گے. ان حالات میں پاکستان کو بچانا ہر پاکستانی کا فرض ہے. پاکستان ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے, اس کا ایک معاہدہ ہے, آئین عمرانی معاہدہ ہوتا ہے, سوشل کانٹریکٹ. جب اس کو آپ درمیان سے نکال دیں گے پھر لوگوں کے رشتے ختم ہو جائیں گے. عدالت میں لوگ بیٹھے ہیں, جس انداز میں 26ویں ترمیم پاس ہوئی, یعنی یہاں تک عدالت پارٹیزن ہو جائے کہ وہ ایک سیاسی پارٹی سے اس کا سمبل چھین لے. دنیا میں کہیں نہیں ہوا, سمبل چھین لے, اور پھر جب ایک سپریم کورٹ فیصلہ کرے کہ فلانی سیٹیں فلانی پارٹی کا حق ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے کو آدھے گھنٹے میں, مجھے ٹائم کا پتہ نہیں ہے, راجہ صاحب کو پتہ ہوگا, منٹوں میں فارغ کر دے کہ نہیں. اور پھر ہم سب ایسے سیاسی لوگ ہیں, دکھ کی بات ہے ایک پارٹی سے چھینی ہوئی سیٹیں ہم سیاسی پارٹیوں میں بانٹی جا رہی ہیں. کسی پارٹی نے انکار نہیں کیا. اتنی شرافت تو ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ہمیں دے رہے ہیں, بڑی مہربانی, یہ ہمارا حق نہیں ہے, یہ اس پارٹی کا ہے. ان حالات میں گلہ ہے ایسی پارٹیوں سے. میاں محمد نواز شریف کا سلوگن تھا ووٹ کو عزت دو, پیپلز پارٹی کا سلوگن تھا روٹی کپڑا اور مکان, سوشلزم ہماری معیشت, سیاست ہماری جمہوریت اور فلانا فلانا. یہ پارٹیاں مل کر اس بدبختی کو سپورٹ کر رہی ہیں. ان حالات میں ہمارے لیے ہاں ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم کسی کو گالیاں دیں گے, نہ کسی کو پتھر ماریں گے, نہ کسی کے خلاف غلط اور نامعقول زبان استعمال کریں گے. پھر بھی اگر کوئی ہمارے جمہوری حقوق ہمیں نہیں دیتا, ہمیں جیلوں کی طرف دھکیلتا ہے, میں اور علامہ صاحب تو ویسے بھی بوڑھے ہو گئے ہیں, اچھا ہے جیلوں میں پڑے رہیں گے, سرکار کی کہیں گے, کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور یہ یار وہ بھی انشاءاللہ سب ہمت کریں گے. بڑی مہربانی. جی تھوڑی سی جلدی تھی, میں بات کر پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آپ کے سامنے حاضر ہوں, اور جو باتیں محمود خان اشرفزئی صاحب نے کی وہ میں سمجھتا ہوں وقت کی ضرورت ہے. پاکستان 78 سال سے گرداب میں پھنسا ہوا ہے. آج میں دیکھ رہا تھا ایک بڑے موقر دانشور نے یہ لکھا کہ پاکستان میں تو ہمیشہ ہی یہ ہوتا رہا ہے, ہمیشہ الیکشن لوٹے جاتے رہے ہیں, فلاں سال بھی لوٹے گئے, فلاں سال بھی لوٹے گئے, تو پھر کیا ہوگا اگر 2024 میں بھی لوٹے گئے. یہ تو پاکستان کا ایک نظام ہے, اس کو ہمیں مان لینا چاہیے اور اسی طرح آگے بڑھنا چاہیے. تو حیرت ہوتی ہے مجھے, آج پاکستان کے کروڑوں نوجوان جنہوں نے 8 فروری 2024 کو الیکشن دیا, وہ الیکشن میں ووٹ دیا, وہ پاکستان کی اس تاریخ کو نہیں مانتے. وہ ایک اجالا چاہتے ہیں, انہوں نے اجالے کے لیے ووٹ کیا تھا. ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن تو فلاں سال میں بھی لوٹا گیا تھا اس لیے تم بھی اب چپ کر جاؤ, تمہارا ووٹ اگر رد ہو گیا تو خاموش ہو جاؤ. یہ نہیں ہوگا. پاکستان میں آج شعور ٹھاٹھے مار رہا ہے. پاکستان کے نوجوان, اور صرف نوجوان نہیں, ہم جیسے بھی جو نوجوان نہیں ہیں, اب بالکل پرعزم ہیں کہ ہم نے اس تاریخ کو بدلنا ہے. دیکھیں, جب جمہوریت نہیں ہوتی کسی ملک میں تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک نظام حکومت فرق ہو جاتا ہے, اس ملک کا پورا جو زاویہ نظر ہے اس ریاست کا وہ تبدیل ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ 78 سال سے یہ ملک شوگر مافیا اور فلانا مافیا اور سیمنٹ مافیا کے لیے کام کر رہا ہے؟ ہمارے بچے جو ہیں, میں بار بار یہ یاد دہانی کراتا ہوں, 15 سال کی عمر کے بچوں میں 40% ایسے ہیں جو جسمانی طور پر, دماغی طور پر اپنی عمر سے کہیں کم ہیں. 40% ایسے ہیں جو کسی بھی اسکول میں نہیں جاتے, خواہ وہ مدرسہ ہو یا ووکیشنل ٹریننگ ہو, وہ کہیں بھی نہیں جاتے. تو کیا وجہ ہے اس بات کی؟ بنگلہ دیش میں ایسا نہیں ہے, سری لنکا میں ایسا نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت نہیں رہی. وجہ یہ ہے کہ اس ریاست نے ہمیشہ اشرافیہ کے مفاد کو دیکھا ہے, غریب کی آواز کو دبایا ہے, غریب کا وجود جو ہے اس کو غیر اہم سمجھا ہے. تو آج یہ نہیں ممکن. آج پاکستان کا غریب
وہ نوجوان ہو یا نوجوان نہ ہو، وہ جاگ اٹھا ہے، وہ مانگتا ہے اپنا حق، وہ جانتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہوا۔ ایک بڑی مثال آج ہی ہمارے سامنے آئی، پٹرول کی قیمتیں پھر بڑھا دی گئی۔ آج پاکستان میں پٹرول کی قیمت اور جو دنیا میں پٹرول کی قیمت ہے اس میں 15 روپے فی لیٹر کا فرق ہے۔ اسی طرح آپ چینی کو دیکھیے، لاکھوں ٹن چینی باہر گئی، مہنگی چینی واپس آ گئی، اس کو واپس درآمد کیا گیا۔ تو کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ اس سب کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ اسی طبقے کو ہوتا ہے جو اس ملک میں جمہوریت نہیں چاہتا۔ تو اس ملک میں 78 سال سے یہ کھیل چل رہا ہے کہ ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو اشرافیہ کہلاتا ہے، وہ گٹھ جوڑ کرتا ہے ان قوتوں سے جو نظام پر حاوی ہیں، اور یہ مل کر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ تو اب ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں کہ ہم نے آواز بلند کرنی ہے۔ ہم نے اپنی آواز عدالتوں میں تو بلند کرنے کی کوشش کی ہی ہے، آئندہ بھی کریں گے، لیکن جو عدالتوں کی صورتحال ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے اپنی آواز پارلیمان میں بلند کی ہے، اور اس سے بڑھ کر بلند کرنے کی کوشش کی تو الیکشن لوٹ لیا گیا۔ فارم 47 اور فارم 45 کا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ اسلام آباد شہر ہو جہاں خود میرے ساتھ بیٹھے کھوکر صاحب کینڈیڈیٹ تھے، یہ خود بتاتے ہیں کہ الیکشن میں کیا ہوا، اور ان کی دیانتداری ہے، یہ اپنی ہار تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرے مد مقابل جیتے تھے لیکن ان کو ہروایا گیا۔ فارم 45 ان کے پاس بھی موجود ہے، جو ظاہر کرتے ہیں کہ کیسے اس ملک میں الیکشن کے ساتھ فراڈ کیا گیا۔ آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں، میرے شہر لاہور چلے جائیں جہاں سے میں نے الیکشن لڑا، تو یہ داستانیں اب ہر بچے کی زبان پر ہیں۔ آپ اس جھوٹ کو اب چھپا نہیں سکتے۔ اس جھوٹ کی بنیاد پر جو نظام آپ نے کھڑا کیا ہے وہ کھڑا رہ نہیں سکتا۔ جلد یا بدیر اس نظام نے گرنا ہے، اور اس نظام کو گرانے والے آپ ہیں، ہم ہیں، ہمارے بچے ہیں، کروڑوں نوجوان ہیں جو اس نظام سے بیزار ہیں۔ تو ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ ہم اخلاقی قوت سے آگے بڑھیں گے، ہم سڑکوں پہ بھی بات کریں گے، ہم ایوانوں